الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لاسٹ کلاس میں ہم نے شرک اصغر پڑھا تھا. آج کہاں تک پڑھا ہم نے کتاب میں سے؟ پیج نمبر 35. غیر اللہ کے نام پر قسم اٹھانا ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا. اور ٹھیک ہے، غیر اللہ کے نام پر قسم اٹھانا ہی شرک اصغر ہے. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں غیر اللہ کی میں اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھاؤں یہ زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک نسبت اس کے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے. تو زیادہ بڑا گناہ کون سا ہوا؟ جو کہ شرک اصغر ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاؤں یہ زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک بنسبت اس کے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں. پھر اس کے بعد ٹاپک ہے وسیلہ پکڑنا. وسیلہ پکڑنے کے تعلق سے ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا تھا جائز وسیلہ اور ناجائز وسیلہ، تو وہی یہاں پہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اور شفاعت ہم نے نہیں پڑھا تو اس کو ہم زیادہ فوکس کریں گے. تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو صرف پڑھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. سوال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کس چیز کا وسیلہ پکڑیں؟ تو جواب یہ ہے کہ وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جائز اور ایک ناجائز. پھر جائز وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. یہ جائز وسیلہ اللہ کے نام اور اس کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ اپنے نیک اعمال کے بطور وسیلہ پیش کرنا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سب سے اچھے نام ہیں، فدعوہ بہا، تو انہی ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ تلاش جو کہ جائز وسیلہ ہے، ناجائز وسیلہ تلاش کرنے کی ممانعت ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ، قتادہ رحمہ اللہ سے الوسیلہ کی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ عمل کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرو. تو وسیلے کی تعریف جو کہ اس آیت میں وسیلے کا کیا معنی ہے؟ یعنی نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ بھی دعا کی، اسألک بکل اسم ہو لک. یہ جو غم کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے وہ اس دعا کا ایک حصہ ہے. اسی طرح آگے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی سے جس نے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یعنی کمپینین شپ، صحبت کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو اس میں تم میری مدد کرو سب سے زیادہ سجدے کر کے. سجدے سے مراد نماز ہے، یہاں پہ جز بول کے کل مراد لیا ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو مراد صرف خالی رکوع نہیں ہے بلکہ مراد پوری نماز ہوتی ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں جز بول کے کل مراد لینا. تو یہاں پہ بھی کثرت السجود سے مراد یہ نہیں کہ صرف سجدے کرتے رہو بلکہ نماز پوری مراد ہے. تو پھر اس کا صرف اس جز کا ذکر کیوں آیا؟ یعنی کل کا ہی ذکر آ جاتا، یوں ہو جاتا کہ پھر میری مدد کرو کثرت سے نماز پڑھ کے، یعنی الصلاۃ کا لفظ آ جاتا. لیکن السجود کا لفظ اس لیے آیا جب جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے تو وہ اس جز کی اہمیت کو واضح کرنا مقصد ہوتا ہے. چونکہ نماز کا ایک اہم ترین جز جو ہے وہ سجدہ ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس جز کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اگرچہ مراد کل ہوتا ہے. کیونکہ سجدہ وہ کیفیت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور تو لائق ہے اس کے کہ فَقَمِنَ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تو لائق ہے، زیادہ پاسبل ہے، زیادہ چانسز ہیں کہ اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے سجدے میں. تو سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو دیکھیں آگے، یعنی نماز سے، اور وہ عمل صالح میں سے ہے. تو یہاں پہ سجود سے مراد انہوں نے نماز لی ہے، اور یہی صحیح ہے، اور نماز بھی اعمال صالح کا ایک حصہ ہے. اسی طرح غار والوں کا قصہ مشہور ہے کہ 3 آدمی سفر کے دوران بارش کی وجہ سے غار میں داخل ہوئے، اور غار کے منہ پہ چٹان گرنے سے اس کا منہ بند ہو گیا. تو اس وقت جو ہے انہوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما کر اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دیا اور وہ نجات پا گئے. تو وہ جو 3 شخص ہے جو کہ بنو اسرائیل کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ صحیح بخاری میں یہ مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کا قصہ جو ہے وہ ہمیں نیریٹ کیا ہے. تو وہ جو 3 تھے، ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیا، یہ کہہ کر کہ اللہ اگر یہ عمل میں نے، لمبی حدیث ہے آپ سب جانتے بھی ہوں گے، تو ان میں سے ہر شخص نے اپنا اپنا ایک عمل ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیا اور کہا اللہ اگر میں نے یہ خالص تیری رضا کے لیے کیا تو اس کو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے. تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی ایک ایسا سیکرٹ عمل رکھیں جو کہ صرف اللہ اور میرے درمیان ہو، کہ اسے مصیبت اور پریشانیوں کے وقت اسے استعمال کر سکیں. آگے چلیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی محبت کو بطور وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے یہ میرے خیال میں پڑھ لیا ہے، مجھے یاد پڑا، میں نے یہ پوائنٹ بھی سمجھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم اپنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ذات پیش نہیں کر سکتے وسیلے میں. ٹھیک ہے؟ تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت کو بطور وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن نبی کا مقام یا نبی کی ذات یا نبی کا شرف، کس کا سوال ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا محبت کو بطور وسیلہ پیش کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص ایمان نہیں لا سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے مال سے بھی بڑھ کر محبت نہ کر لے. تو یہ نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو نبی سے محبت کرنا یہ ایک عبادت ہے. تو یہ نبی سے محبت کرنا یہ فعل، ہم اس فعل کو اللہ کے ہاں وسیلہ پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یعنی یہ عمل صالح میں اللہ تعالیٰ کے
بارگاہ میں اس کو پیش کر سکتا ہوں، لیکن نبی کی ذات کو پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو ہے جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں وہ گویا ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب میں نے اب میں نے ایسی ذات کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ تو قبول کرے گا ہی، یعنی اللہ تعالیٰ سارٹ آف مجبور ہو جائے گا یا پریشر میں آ جائے گا کہ اس ذات کا وسیلہ اب تو نے دے دیا. یعنی ایسا ہے نا کہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ اب نبی کا وسیلہ پیش کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کی اپنے اس بندے یعنی نبی سے محبت اتنی کہ اب اس دعاؤں میں اگر اس ذات کا وسیلہ پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی پریشر میں یا مجبور ہو کے ہماری دعا قبول کر لے گا یا ہمارا مطالبہ پورا کرے گا. تو یہ تو دنیاوی بادشاہوں کا نظام ہے کہ ہم وزیروں کو یا بڑے لوگوں کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کی سورس لگاتے ہیں بادشاہ تک پہنچنے کے لیے یا پرائم منسٹر تک پہنچنے کے لیے. وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر انڈر پریشر آ جاتا ہے ان وزراء کے اور بڑے لوگوں کے کہ اب تو ظاہر سی بات ہے بڑے لوگ سفارش کر رہے ہیں تو ان کی سفارش قبول کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ تو غنی ذات ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، فعال لما یرید، کر گزرتا ہے وہ جو چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے نبی کی بیوی کو اسلام کی توفیق نہ دے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے نبی کے بیٹے کو اس کے یعنی اسی بچپن کے حال میں اسے فوت کر دے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ تعالیٰ غنی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نہیں. ہاں اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی غنا میں کچھ فرق آ گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ انڈر پریشر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ بے حد غنی ذات ہے. تو دنیا یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے سمجھیں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی. یعنی جو مخلوق بادشاہ اور پرائم منسٹر اور بڑے لوگ ہوتے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے وہی ہم طریقہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیار کریں تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ شرک ہے. سوال ہے کہ نیک اعمال کو وسیلہ بطور پیش کرنا، تو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی گناہ چھوڑ دیا تو ہم بس اس عمل کو وسیلہ پیش کریں. جی ہاں، کسی گناہ کو چھوڑنا یہ بھی نیک عمل ہے، کسی گناہ کو چھوڑنا یہ بھی نیک عمل ہے. ٹھیک ہے. پھر ممنوع وسیلہ فوت شدگان کو پکارنا یا انہیں حاجت روا خیال کر کے انہیں حاجت براری کے لیے پکارنا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے، شرک اکبر ہے. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. تو آگے آیت بطور دلیل کہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں نہ پکارو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور اے نبی فعلتا، اگر آپ نے بھی ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی نبی سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ اگر آپ بھی ایسا کریں، حالانکہ نبی سے یہ فعل کا ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے. تنبیہ امت کو ہے کہ اگر نبی کے لیے بھی جائز نہیں تو پھر اور کون ہو سکتا ہے جس کے لیے جائز ہو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا وسیلہ ہرگز جائز نہیں ہے. مثلا یوں کہا جائے کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور جاہ کے وسیلے یا طفیل سے ہماری دعا قبول فرما. تو یہاں پہ چونکہ نبی کا شرف اور نبی کی ذات کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے یہ وسیلہ جائز نہیں ہے اور یہ وسیلہ بدعت میں ہے. ایسا کرنا بدعت ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسا نہیں کیا. جیسے کہ عمر نے استسقا یعنی بارش طلب کرنے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سے وسیلہ نہیں پکڑا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم یعنی چچا محترم عباس رضی اللہ تعالی عنہ
کو اللہ کے حضور پیش کر کے ان سے بارش کی دعا کروائی. اور یہ واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قحط سالی میں بارش کی طلب کے لیے جو دعا کی تھی وہ ایسا نہیں کہا, یعنی یوں کر سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے دیتے, لیکن ایسا نہیں کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے چچا سے دعا کروائی انہوں نے. اسی طرح بسا اوقات اس طرح کا وسیلہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے, اس لیے کہ جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ بھی دنیا کے حاکم اور امیر کی طرح کسی بشر کے واسطے اور وسیلے کا محتاج ہے, یہ وہی بات ہے جو میں کر رہا تھا, انڈر پریشر اور مجبور ہونے والی بات. تو اس صورت میں اس نے خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دی, تو یہ شرک اکبر بھی بن سکتا ہے. کوئی سوال ہے یہاں تک؟ سوال ہے کہ اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے پیارے نبی کی امتی ہوں, مجھ پر رحم فرما. مطلب اس امتی, ظاہر سی بات ہے, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی ایک فضیلت ہے, یہ امت وسط کہلاتی ہے, اور یعنی یہ امت سب سے جنت میں بھی جانے والوں میں سے جو ہے وہ 2/3 ہوگی. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والی 120 صفیں ہوں گی, اس میں سے 80 صفیں جو ہیں وہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی, اور باقی 40 صفیں جو ہیں وہ دوسری امتوں میں سے ہوں گی. تو امت کی فضیلت تو ہے, تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ ہم یوں دعا کرتے ہیں نا, قرآن میں بھی ہے کہ اللہ ہمیں وہ عطا فرمانا ما وعدتک علی رسلک علی لسان رسلک, کہ اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے. تو یہ ایک ہم اس طرح کی بات کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ, اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر دعا کرنا, اللہ تعالیٰ کو اللہ کا واسطہ دینا, اللہ تعالیٰ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا, تو یہ تو قرآن و حدیث میں ثابت ہے. اللہ کو اللہ کی ذات کا واسطہ دینا میرے علم میں نہیں ہے ایسا کوئی بات. جی کیا سوال ہے؟ لگتا ہے آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں دعائیں کرانے, ہمیں تو کوئی نہیں بولتا ہے. سوال ہے کہ آج کل جو ہے وہ لوگ ایسی, مطلب ایک کلچر بن گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا, اور مطلب کسی سے پوچھا جائے آپ کیسے ہیں تو جواب ملتا ہے آپ کی دعا, اور وغیرہ وغیرہ. یعنی ہر چیز میں جو ہے وہ گویا کہ یہ ہے کہ بس آپ دعا, مطلب آپ کو میں نے ڈیوٹی پہ رکھ لیا پوری مخلوق کو کہ وہ میرے لیے دعا کریں گے اور میں سکون سے بیٹھوں گا. تو یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس طرح سے کرنا. مطلب بات بات پہ آپ اس طرح کی بات کریں کہ آپ میرے لیے دعا کریں, تو پھر کھانا بھی ہم آپ کی جگہ کھا لیتے ہیں, اور جو آپ کماتے ہیں اس کی جگہ ہم خرچ بھی آپ کی جگہ کر لیتے ہیں. باقی آپ بیٹھے رہیں, آپ کو اتنی زحمت کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ گھر سے اٹھ کے بھی آئیں, سب ہم ہی کر لیتے ہیں آپ کے لیے, تو آپ کچھ نہ کریں. تو صرف دعاؤں میں کیوں ہیں, باقی چیزوں میں کیوں نہیں ہے؟ تو وہ یہی ہے کہ بس ایک کلچر بن چکا ہے کہ بس مطلب ایک طریقے سے ایک زبان پہ لوگوں کے آ چکا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بار بار جو ہے وہ لوگوں سے دعاؤں کا مطالبہ کرنا. یعنی فاسق و فاجر و ہر کسی کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ آپ کی دعا سے ہم زندہ ہیں, آپ کی دعا کی بدولت ہم یہ آج نہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, صحیح نہیں ہے. سوال ہے کہ سیکرٹ دعا کسی کے لیے اہمیت رکھتی ہے؟
جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اس بارے میں کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس پر ایک فرشتہ، ایک ملائکہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو کہ اس کی دعاؤں پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، کہ تیری جو تو نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور تیرے لیے بھی اس جیسا۔ تو جس دعا پر فرشتے مقرر ہو جائے آمین کہنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ لا محالہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو مقرر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرے دعا کے لیے یا دعا کے آمین کہنے کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ خود قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور جس دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں تو وہ دعا بہت زیادہ لائق ہے کہ وہ قبول ہو۔ اسی طرح جیسے کہ بہت ساری مقامات پر کہ بندہ جب نماز پڑھ کے اپنے مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے یا پھر وہ اپنے جگہ سے کھڑا نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد اگر امام کے پیچھے مقتدی آمین کہتے ہیں تو اس آمین اور فرشتے کی آمین اگر میچ کر گئی تو پھر جو ہے اس کی بھی حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ تو اسی طرح طالب علم کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بلکہ ایک طالب علم کے لیے تو صرف فرشتے ہی مقرر نہیں ہوتے دعا کے لیے، بلکہ مچھلی جو سمندر میں ہوتی ہے، پتھر، شجر، چرند، پرند، ہر شے جو ہے اس طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی اور اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ تو طالب علم جو کہ اپنے علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں عاجزی کے لیے اور اس پر رحمت کے لیے، اور ہر شے، چرند پرند، مچھلیاں سب اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ دوسری اشیاء ہمارے لیے دعا کرتی ہیں، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس سے مطلب غافل نہیں ہوا جائے، ان چیزوں کو تلاش کیا جائے جہاں پہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جہاں پہ چرند پرند ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری جو اشیاء ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر ہوتی ہے دعاؤں کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لا محالہ اس کی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنے یعنی سلف جو ہے وہ اس طرح بہت کوشش کیا کرتے تھے کہ جب انہیں کوئی حاجت ہوتی کسی دعا کی یا کسی چیز کی تو وہ اپنی دعا میں اپنے بھائی کو ضرور شامل کرتے، یعنی ڈھونڈتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے مسٹر ایکس اور اس کو گاڑی چاہیے، گاڑی کی حاجت ہے، تو وہ پہلے دعا کرے، وہ پہلے دیکھے گا کہ میرے آس پاس لوگوں میں کس کو گاڑی کی حاجت ہے، کس کو یعنی اس کو بھی گاڑی چاہیے، تو وہ پہلے وہ اس کے لیے دعا کرے گا کہ اے اللہ اس کو گاڑی دلا دے یا اس کی حاجت پوری کر دے۔ تو اس سے ہو گئی ہے کہ ایک تو دعا آپ کو فرشتے کی، یہی دعا آپ کو فرشتے کی ملے گی، ٹھیک ہے، اور آپ کے بھائی کی دعا کی، آپ کی بھائی کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اسی لیے وہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عالم دین تھے، ایک اہل علم میں سے تھے، مجھے یاد نہیں ان کا نام، تو انہوں نے دعا کی یا اللہ، اے اللہ میرے فلاں دوست کا جو ہے اس کی شادی کرا دے، اور وہ خود شادی شدہ تھے، تو بیوی نے پیچھے سے گھما کے چانٹا دیا، تو پوچھا بھائی چانٹا کیوں مار دیا مجھے؟ تو کہا کہ مجھے پتا ہے وہ حدیث کہ فرشتہ اس دعا پر مقرر ہوتا ہے جس دعا پر تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، تو اگر تم نے اپنے بھائی کے لیے شادی کی دعا کی تو مطلب تمہیں دوسری شادی کرنی ہے، تو اس لیے مطلب وہ ان کی جو صاحبزادی تھی، بیوی تھی، وہ بھی ماشاءاللہ عالمہ تھیں، تو لہٰذا جو عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کو نظر میں رکھیں کہ وہ اس طرح کی دعا نہ کریں۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ کہاں ہے جی؟ کیا زندوں سے نہیں، ہم آگے چلے گئے۔ سوال پیج نمبر 38۔
سوال ہے کہ کیا آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ملائکہ دعا کرتے ہیں؟ مشکل سوال ہے. البتہ علم حدیث میں جو آتا ہے وہ جو گھر سے نکلے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو شخص راستہ اختیار کرتا ہے، چلتا ہے اس راستے پر جس پر وہ علم تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. علم کے لیے نکلنے کی فضیلت ہے. البتہ اب مثال کے طور پر اگر مجھے آپ کا نہیں پتا، اگر آپ کوئی دوسرے شہر میں ہیں، یہاں پہ نہیں آنا مشکل ہے کلاس میں، تو پھر تو آپ کو جو ہے وہ مطلب اس طرح کا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اس پہ مجھے نہیں پتا کہ حدیث اس پر فٹ آئے گی جو کہ گھر پہ بیٹھ کے علم سیکھ رہا ہے. چونکہ آج کل کا طریقہ آن لائن بھی ہے، تو پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ کلاس میں آ کے استاد کے سامنے پڑھیں، یہ راستہ اختیار کریں. تو اس پر تو ہمیں شک نہیں ہے نا، اس پر تو حدیث فٹ آتی ہے. باقی آن لائن والوں پر جو ہے وہ فٹ آتی ہے یا نہیں، اللہ عالم. ہاں اگر مطلب کوئی عذر نہیں ہے تو آنا چاہیے. علم جو ہے وہ سینہ بسینہ آتا ہے. ایک علم کی برکات بھی ہوتی ہیں، یعنی علمی مجلس کی برکات ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی مسجد میں علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو فرشتے ملائکہ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں ان کو اپنی رحمت سے. اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو صحابہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وہ صحابہ کو علم دے رہے تھے، تو کچھ 3 آدمی آئے، 3 سوار آئے، اور ان میں سے 2 شخص جو ہے وہ اپنی سواری سے اتر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شامل ہو گئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ایک چلا گیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لوگوں کا رویہ دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں 3 لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا جی بالکل دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں تک اس شخص کی اچھا وہ جو 2 شخص تھے جو اترے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے، اس میں سے ایک شخص بالکل نبی کے قریب جا کے بیٹھ گیا آگے، اور ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کو کراس کرنے میں اس کو حیا آ رہی تھی تو وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص وہ چلا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس شخص کی بات ہے کہ جو قریب آ کے بیٹھ گیا علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اللہ کے وہ علم کے قریب ہوا، اللہ کے قریب ہوا، لہٰذا اللہ نے بھی اس کو اپنے قریب کر لیا. اور جہاں تک بات دوسرے شخص کی ہے کہ جو آخر میں ہی بیٹھ کے مجلس کے آخر میں، اور اس کو شرم آئی کہ وہ آگے آئے اور لوگوں کو ڈسٹرب کرے، تو اس نے اللہ سے حیا کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی. اور جہاں تک بات تیسرے شخص کی ہے کہ جس نے یعنی جو بیٹھا ہی نہیں مجلس میں چلا گیا، تو اس نے اللہ سے اراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اراض کیا. تو اس بات سے تو یہ واضح ثبوت ملتا ہے کہ جو علم کے جتنا آگے ہوگا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب آپ کہیں گے نہیں اب تو مائک سسٹم ہے، آن لائن سسٹم ہے، تو جو یہاں بیٹھا ہے اور جو آن لائن پڑھ رہا ہے تو مائک سسٹم ہے، وہاں پہ بھی آواز آ رہی ہے، یہاں پہ بھی آواز آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیچھے شخص والے کو بھی آواز آتی تھی اور آگے شخص والے کو بھی آواز آتی تھی. تو آگے والے کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اسی طرح جمعے کی جو فضیلت ہے کہ جو شخص جمعے میں سب سے پہلے آ کے امام کے بالکل قریب آ کے بیٹھے تو اس کی الگ ہی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو اب آپ یہ اعتراض کریں کہ نہیں جی اب تو مائک سسٹم ہے، اب تو میں پیچھے بیٹھ کے بھی جو ہے وہ جمعہ سن سکتا ہوں. نہیں، امام کے قریب بیٹھ کے اس کا علم حاصل کرنے کی بات ہی الگ ہے، اس کی فضیلت ہی اور ہے. کیا فضیلت ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہوا، اللہ نے اس کو قریب کر لیا اپنے. تو یہ ہے کہ آن لائن والے اور آن سائٹ والے، اللہ نے آن سائٹ والوں کو فضیلت تو بخشی ہے، اس پر ہم ان کو اس کا انکار نہیں کر سکتے. وہ اللہ کے قریب ہوئے اور اللہ
نے ان کو اپنے قریب کیا. بہرحال نہ ہونے سے تو کچھ بہتر ہے, تو آن لائن بھی کیا جائے, لیکن اگر جو آ سکتا ہے وہ آئے. سوال, کیا دعا میں یہ ضروری ہے کہ ہم کسی شخص کو واسطہ بنائیں اور وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کسی بشر, جن یا ملائک کے واسطے, ہرگز نہیں. اللہ سے دعا کرنا کسی بشر, جن یا ملائکہ کے واسطے کی محتاج نہیں. یعنی اللہ سے دعا کرنا یہ فعل کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے, بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرا بندہ اے نبی آپ سے سوال کرے میرے بارے میں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو بے شک میں قریب ہوں. کسی واسطے, وسیلے, انٹرمیڈیریز, کوئی کسی کی محتاجگی نہیں ہے, میں قریب ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں دور ہوں, مجھ تک پہنچنے کے لیے نبی کا واسطہ تو چاہیے ہوگا, نہیں, میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں, جواب دیتا ہوں اس کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. اب ایک بات نوٹ کرنے کی یہاں پہ یہ ہے کہ اس طرح کی اور آیات دیکھیں سورہ بقرہ میں, تو اس کا جو اسٹرکچر ہے, سینٹنس اسٹرکچر جو آیات کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ سے فلاں چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو آگے آتا ہے قل, اے نبی آپ کہہ دیجئے. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ سے چاند کی بابت پوچھتے ہیں. چاند یعنی چاند جو ہے وہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل, اے نبی آپ جواب دیجئے, ہی مواقیت للناس, کہ یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح پوچھا گیا کہ یہ آپ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں, تو قل آگے آیا قل, اے نبی آپ جواب دیجئے کہ یہ تو گندگی ہے اور ناپاکی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یعنی یہ جو اس طرح کا جو فارمیٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں ڈسکرائب کیا ہے اس سچویشن کو کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں اس فلاں چیز کے بارے میں, تو قل, اے نبی آپ ہی جواب دیجئے ان کو. لیکن جب پوچھا گیا کہ اے نبی یہ پوچھتے ہیں میرے بارے میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي, یہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں. یہ آپ سے میرے 7:50 پر نماز کا وقفہ ہے انشاءاللہ, پھر 8:10 پر کلاس سٹارٹ ہو جائے گی. یہ میں یہ بتا رہا تھا کہ جب اللہ کی ذات کے بارے میں سوال کی بات آئی کہ اے نبی یہ پوچھتے ہیں آپ سے میرے بارے میں, تو یہاں پہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قل, اے نبی آپ جواب دیجئے, بلکہ ڈائریکٹ اللہ نے خود جواب دیا فَإِنِّي قَرِيبٌ, بے شک میں قریب ہوں. یعنی اے نبی آپ کا اتنا بھی واسطہ نہیں چاہیے. یعنی جب بندہ مجھ سے بندہ آپ سے میرے بارے میں جب پوچھتا ہے تو یہ قل کا واسطہ بھی نہیں چاہیے, یعنی جواب دینے کا واسطہ بھی نہیں چاہیے, میں جواب دوں گا اس کا, انی قریب. اتنا واسطہ بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا جواب دینے کا بھی واسطہ رکھا ہو, کیونکہ بات یہاں پہ کس کی, میرے سے, یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, تو میں قریب ہوں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وسیلوں کی جڑوں کو کاٹ دیا اس آیت میں. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم اس ذات کو پکارتے ہو جو کہ خوب سننے والی ہے اور قریب ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہے, علم اور سننے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے, تو لہذا تمہارے قریب ذات ہے, دور نہیں ہے. یعنی بادشاہ اور کنگز کو انٹرمیڈیریز کی ضرورت اس لیے پہنچتی تھی کیونکہ ان کا علم کامل نہیں تھا, ان کو اپنی رعایا کی بارے میں ہر شخص کے اور ہر فرد کے بارے میں علم نہیں تھا.
اسی لیے ان کو اس طرح کی انٹرمیڈیٹریز کی ضرورت ہوتی تھی. لیکن اللہ تو آل پاورفل ہے, اللہ تو آل نوئنگ ہے, تو اللہ کو سب علم ہے. تو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلے کی کوئی عقلی توجیہ بھی نہیں بنتی, معقول وجہ ہی نہیں ہے. یعنی عقل کے بھی خلاف ہے اگر اللہ کے لیے, اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کا اختیار کیا جائے, کیونکہ اللہ تو تمام قدرتوں والا ہے اور اللہ تعالیٰ تو سب کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون کیسا ہے, تو لہٰذا بادشاہ کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ کون کیسا ہے, تبھی تو وہ سفارش قبول کرتا ہے کسی کی جس کی سفارش کی جا رہی ہے. سوال کیا زندوں سے دعا کرانا جائز ہے؟ جی ہاں, زندوں سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے, لیکن فوت شدہ کو نہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ زندہ تھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, کہ اے نبی آپ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے اور مومن مرد اور عورتوں کے لیے بھی گناہوں کی معافی طلب کیجئے. تو ایک نیک صالح شخص سے اس کی زندگی میں اس کے لیے اس سے دعا کرائی جا سکتی ہے, اور یہ تیسرا جائز وسیلہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے آداب سکھائے ہیں کہ سب سے پہلے جو بھی دعا مانگنی ہے پہلے تو اپنے لیے مانگ لو. اگر گناہوں کی معافی مانگنی تو سب سے پہلے اپنے لیے ہونی چاہیے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, قُوا أَنفُسَكُمْ, سب سے پہلے اپنے نفسوں کو بچاؤ, پھر اپنے گھر والوں کو. تو ہم جو ہے دنیا جہاں کی ہمیں فکر ٹینشن ہوتی ہے جہنم سے ان کو آزاد کرانا ہے, خود کی فکر نہیں ہوتی. کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا یہ ذکر کیا ہے کہ تم جو ہے تم لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہو, تنسون انفسکم, اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, اور تم حالانکہ کتاب پڑھتے ہو, تمہیں علم ہے, تمہیں اپنے علم پر عمل کرنے کی ٹینشن نہیں ہے, بس لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں پر فتوے جھاڑنے کی ٹینشن ہے اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی ٹینشن ہے. تو اپنی فکر تو ہے نہیں, عمل تو تمہارا ہے نہیں, تم کیا دین کی دعوت دے رہے ہو؟ یہ یہودیوں کی صفت ہے. تو لہذا سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انسان بچائے اور پھر لوگوں کو بچائے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا اپنے گناہ کا پہلے استغفار کیجئے. اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے, ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کو تنبیہ کر کے امت کو یہ سبق سکھایا ہے. اور مومن مرد اور عورتوں کے لیے بھی, مومن مرد اور عورتوں کے لیے یعنی تمام جنرل مومن مرد اور عورتوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اس کی بڑی فضیلت ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص تمام مومن مرد اور عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے, یعنی یوں کہتا ہے اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مومن کے لیے ہر مومن کی نیکی اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. گویا یہ کہ ہر مومن نے اپنی مغفرت کے لیے دعا کی, اور یہ جو نیکی ہے ہر مومن کی اس بندے کے لیے جو دعا کرنے والا ہے اس کے لیے. اب کتنے تمام مومنین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, تمام مسلمین کے لیے دعا کرتے ہیں, الاحیاء منہم الاموات, جو اس میں سے زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں سب کے, یعنی ہر دعا میں یہ اپنا خاص دعا کا ایک حصہ بنا لیجئے کہ آپ نے تمام مسلمان مرد عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے. دعا کو شروع اس طرح سے کرنا اللہم اغفر لی, پہلے مجھے معاف کر دے, پھر اپنے والدین ولوالدی وللمؤمنین, پھر تمام مومنوں کے لیے. تو ہوگا یہ کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کی نیکی, ہر مومن, کتنے مومنوں کے لیے آپ نے دعا کی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم نے تو ایک جملہ نکالا جنرل سٹیٹمنٹ, تو ہر مومن کے بدلے آپ کے کھاتے میں نیکی ڈالی جائے گی, اور فرشتہ بھی مقرر ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا. دعا اپنی لینگویج میں مانگ سکتے ہیں, جی ہاں مانگ سکتے ہیں. آگے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا ادعو اللہ ان یعافینی,
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے عافیت عطا فرمائے. تو بریکٹ میں دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کی زندگی میں آپ سے دعا کروایا کرتے تھے. ذخیرہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہو. یہ بات ثابت نہیں ہوتی. ذخیرہ حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہو. نہیں، ایسا نہیں. کسی فوت شدہ سے دعا کی درخواست کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. تو ایسا کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی جہاں پہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قبر پر جا کر ان سے درخواست کی ہو کہ آپ میری سفارش کر دینا، آپ میری شفاعت کر دینا، یا کوئی بھی درخواست کی ہو یا دعا کی ہو. یہ سب ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ سب عمل ناجائز ہے. رب تعالی اور سوال ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا واسطہ ہے؟ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ ہمارے اور اللہ میں ایک واسطہ تو ہے. کس اعتبار سے وہ واسطہ ہے؟ وہ دعوت اور تبلیغ یعنی دین پہنچانے کے اعتبار سے واسطہ ہے. اسی طرح رسول اللہ اور اللہ کے درمیان کیا واسطہ ہے؟ جبریل کا واسطہ ہے. تو جبریل کا واسطہ بطور وحی پہنچانے کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارے اور اللہ کے درمیان جو واسطہ ہے نبی کا، وہ اس رسپیکٹ سے ہے کہ دعوت اور دین یعنی دین پہنچانے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انٹرمیڈیری ہیں. جیسا کہ فرمان الہی ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیں جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. تو یہ چونکہ رسول ہے نا، رسول کا معنی ہی پہنچانے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ حل بلغت، میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے ایک ہی زبان ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، یعنی آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کے کہا، انگلی اٹھائی اللہ کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، یا اللہ گواہ ہو جا. یہ گواہی دے رہے ہیں سارے کہ میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا. تو ایک تو سے یہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے. سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی درخواست ہم کس سے کریں؟ یعنی یہ بات تو ثابت ہے کہ شفاعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بات تو ثابت ہے قرآن اور حدیث سے. اسی لیے پوچھا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، کہ آپ سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی شفاعت جس کو حاصل ہوگی اے اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے امید تھی تو ہی یہ سوال کرے گا، کیونکہ حدیث کی جو تیری حرص ہے تو مجھے پتا تھا تو ہی سوال کرے گا. تو لہٰذا سن لے، جواب یہ ہے کہ ہر وہ شخص میری شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا جو توحید پر یعنی لا الہ الا اللہ خالص اپنے دل سے کہتا ہوگا، یعنی اس کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہوگا. تو یعنی توحید پرست ہوگا. توحید اگر اس کی کامل ہوگی تو ہی شفاعت ملے اس کو حاصل ہوگی، اگر توحید نہیں ہے تو پھر شفاعت نہیں ملے گی. شفاعت کے لیے شرائط لکھیں. شفاعت ملنے کے لیے جو شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، وہ کیا ہیں؟ پہلا،
شافع یعنی شفاعت کرنے والا، اس کو اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ہو اور اللہ اس سے راضی بھی ہو. پہلی کنڈیشن، شافع یعنی شفاعت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت ہو اور اللہ اس سے راضی بھی ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کریں گے، اور شہید، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، وہ بھی سفارش کریں گے. اسی طرح نیک مومن بھی جو ہے وہ سفارش کریں گے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مشفوع لہو، یعنی جس کے لیے سفارش یا شفاعت کی جا رہی ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو اور اللہ کی اجازت ہو. اللہ کی اجازت کی شرط کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکتا ہے اس کی اذن یعنی اس کی اجازت کے بغیر. تو یہ دو شرائط ہیں شفاعت کے حصول کے. اگر یہ دو کنڈیشنز ہوں گی تو شفاعت اسے ملے گی نبی کی. اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ راضی کس سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسی توحید پرست سے ہی راضی ہوگا جو توحید پر ہوگا. شفاعت جو ہے وہ قیامت کے دن مختلف موقعوں پر ہوگی. جسے ایک تو ہم کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت. وقت ہے 5 منٹ ہے. شفاعت کبریٰ سب سے بڑی شفاعت، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گی صرف، جو کہ ہم دعا میں سوال نماز کے اذان کے بعد جو دعا ہے اذان کی، اس میں ہم جو اللہ کے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا کہاں سے دعا شروع ہوتی ہے؟ جی ذہن سے نکل گئی. اذان کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، وسیلہ ٹھیک ہے، الوسیلہ والفضیلہ، آت محمدا الوسیلہ وارزقہ شفاعتہ یوم القیامہ. نہیں، کیا ہے دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یعنی مقام محمود اس کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرما. اس سے پہلے وسیلہ، تو ان کے متعلق جو ہے وہ یہی آیا ہے کہ وسیلہ یہ وہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور سب جو ہے وہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بالکل ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا. جیسے اس تصویر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بیان کیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت ہی بڑی چیز ہے، ہولناکی یعنی بڑی ہیبت والی چیز ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو وضع کر دے گی. یہ کیا مطلب؟ اتنی ٹینشن والا دن ہوگا، اتنا ہولناکی والا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ یعنی ٹینشن اور ہولناکی دیکھ کے، قیامت کا زلزلہ دیکھ کے ایک حاملہ عورت اپنا حمل اس کا مس کیریج ہو جائے گا. اور وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اسی طرح سے پہلے ہے کہ ہر مرضع عورت یعنی ہر دودھ پلانے والی عورت اس حال میں کہ وہ دودھ پلا رہی ہوگی، قیامت کا زلزلہ آئے گا وہ بچے کو پھینک دے گی اپنے بچے کو. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ
لوگ نشے کی حالت میں ہیں. وما ہم بسکارا, وہ نشے میں نہیں ہے. ولیکن عذاب اللہ شدید, اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا. تو لوگ کنفیوز, گر پڑ رہے ہوں گے, اور بالکل ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ نشے کی حالت میں کبھی یہاں گر رہے ہیں کبھی وہاں گر رہے ہیں, اتنے کنفیوز ہوں گے, اتنی ٹینشن میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بتایا کہ وہ دن ہوگا یوم یجعل الولدان شیبا, کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا, بچہ بوڑھا ہو جائے گا. یعنی قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کے کہا جاتا ہے نا کہ ٹینشن میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, بال سفید ہو جاتے ہیں اس کے. تو وہ ایسی اتنی بڑی ٹینشن ہوگی اور اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ بچہ اس کو دیکھ کے بوڑھا ہو جائے گا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا, کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو یہ جو ہے یعنی آخرت کی فکر اور آخرت کی ٹینشن یہ ہمارے اسلاف کو کھا جاتی تھی. یعنی وہ اسی میں بوڑھے ہو جاتے تھے, اس کی ٹینشن لینے میں. تو یہ جو ہے یعنی یہ وہ مقام نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو لوگ جو ہے وہ گرتے پڑتے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم علیہ السلام, آپ سب سے پہلے انسان ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, اور آپ سب سے پہلے نبی ہیں, تو لہٰذا آپ ہماری سفارش کریں. یعنی ہم یہاں سے اس میدان محشر کی جو ہولناکی ہے اس سے ہماری جان چھوٹے اور حساب کتاب جلدی شروع ہو. تو یعنی حساب کتاب شروع کرنے کے لیے جو سفارش انبیاء سے کرائی جائے گی, بڑی حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے اور یہ ہولناکی اور یہ ٹینشن ختم ہو. تو آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں, مجھے ایک خطا میری ہے جو مجھے یاد ہے, یعنی وہ میں نے درخت سے کھا لیا تھا جیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا, تو لہٰذا تم جاؤ ابراہیم کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, وہ سب سے پہلے رسول تھے. پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی یاد آ جائے گی. اسی طرح ہوتے ہوتے جو ہے وہ عیسیٰ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد اس نبی کی طرف, اس رسول کی طرف جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. تو لہٰذا سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سفارش کی پیشکش کریں گے کہ آپ سفارش کرائیں. یہ ہے شفاعت عظمیٰ یا کبریٰ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ اللہ کے سامنے کریں گے, لمبا سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے, اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمائے گا کہ ارفع رأسک, اپنا سر اٹھاؤ, سل تو تک, سوال کرو دیا جائے گا, اشفع تشفع, سفارش کرو سفارش کی جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ایک طویل سجدے کے بعد, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں امتیوں کے لیے, کہ جب ہر شخص جو ہے وہ نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا, انبیاء بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے امتی امتی, تو یہ وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدے میں جائیں گے اور سفارش کریں گے, تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا اور لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا. اور یہ یعنی لوگ اس کیفیت میں ہوں گے کہ وہ یہ خواہش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں اس ہولناکی سے اللہ بچا لے, گویا ہمیں جہنم میں ہی ڈال دے. یعنی اتنا ہی ان کو مشقت ہوگی کہ وہ جہنم کا عذاب ہلکا سمجھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, کلاس اوور ہو گئی, بڑا اسٹرکٹ یہاں پہ ٹائم کا جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اسی حدیث کو لے کے انشاءاللہ آگے چلیں گے. سبحانک اللہ.